فرضی انکاؤنٹر، پیر پہ گولی مار دی، ہڈیاں توڑ دی، مکان بلڈوزر چلا دیے، کیا کیا کر دیا. کیوں؟ کس بات پہ؟ صرف آئی لو محمد. کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو پتھر نہیں مارا، لاٹھی چارج کر کے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے توہین کری، پریڈ کرائی. سب کا مشکور ہوں. وزیر خارجہ کے طور پہ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ریلیشن کیسے لے کے جانا چاہیں گے آپ صاحب؟ متقی صاحب آگے کیسے لے کے جانا چاہیں گے بھارت اور افغانستان کے رشتے؟ میرے خیال میں آئندہ میں بہت روشن نظر آ رہا ہے مجھ کو. Just Pakistan and Afghanistan to resolve the border tensions through a dialogue. Getting some reactions coming in from other countries and other leaders as well, because remember Afghanistan's Taliban forces launched an armed reprisal against Pakistani soldiers along the shared border, and Afghanistan has accused Islamabad of carrying out airstrikes on its soil. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانستان سے بریلی تک روحانیت کا زوال. افغانستان وہ ملک تھا جس سے روحانی اسلام بر صغیر میں آیا. یہاں کے صوفیہ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور بلخ اور ہرات کے اولیاء نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشعل راہ بنایا. اسی روحانیت نے بر صغیر کے دل بریلی میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد پیدا کیے. لیکن پھر ایک سازش کے تحت اسی افغانستان کو روحانی اسلام کے بجائے فرقہ وارانہ اسلام میں بدل دیا گیا. برطانوی اور سعودی منصوبہ، صوفی افغانستان کو دیوبندی افغانستان بنانا. جب برطانیہ نے دیکھا کہ تصوف پر مبنی اسلام کبھی غلامی قبول نہیں کرتا تو اس نے دو محاذ کھولے: عرب میں وہابیت، بر صغیر میں دیوبندیت. افغانستان کے جغرافیائی محل وقوع نے اسے اس منصوبے کا مرکز بنا دیا. یہاں دینی مدارس بنائے گئے جو بظاہر اصلاح کے نام پر در حقیقت روحانیت کے دشمن نظریات کو پھیلاتے رہے. یہی وہ مکتب تھا جس نے بعد میں طالبان کو جنم دیا. امریکی جہاد اور افغان دیوبندیت ایک ہتھیار. 1979 سے 1989 تک امریکی سعودی اتحاد نے جہاد افغانستان کے نام پر اربوں ڈالر دیوبندی اور وہابی تنظیموں کو دیے. اس عرصے میں صوفیہ کے مزاروں کو شرک کہا گیا، خانقاہوں کو بدعت کہا گیا اور نوجوانوں کو روحانیت سے کاٹ کر عسکریت میں جھونک دیا گیا. یوں افغان جہاد نے پورے خطے کی فکری بنیادیں بدل دیں. پاکستان میں فکری یلغار، یہ نظریہ پھر سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا. وہی فنڈنگ جو مدارس، وہی زبان، شرک اور بدعت کے نعروں میں چھپی ہوئی کولونیل تھیالوجی. پاکستان کے اصل اہل سنت یعنی بریلوی مسلمان جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت زندہ رکھی، انہیں غالی، جاہل، قبر پرست جیسے القابات دیے گئے. آج جب بریلی میں اعلیٰ حضرت کے درگاہ پر حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے مکانات مسمار ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ایک فکری جنگ ہے جو نجران، نجد اور قندھار سے شروع ہوئی اور اب بریلی، کراچی اور لاہور تک پہنچ گئی ہے. افغان وزیر خارجہ کا دورہ دیوبند علامتی منظر. جب افغانستان کا وزیر خارجہ اہل دیوبند کے ہیڈ کوارٹر دارالعلوم دیوبند بھارت جاتا ہے تو یہ صرف ایک سفارتی دورہ نہیں، یہ ایک نظریاتی سلامی ہے. یہ پیغام ہے دیوبندیت اور طالبانیت ایک ہی فکری شجر کی شاخیں ہیں. اس ملاقات میں بھارت کا بھی پوشیدہ فائدہ ہے. بھارت طالبان کو مذہبی طور پر قریب لاتا ہے تاکہ پاکستان پر دباؤ بڑھے اور پاکستان کے اندر اہل سنت بریلوی اکثریت کو سیاسی اور انتظامی طور پر دبایا جائے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں صوفیہ کے مزارات بند ہیں، بھارت میں بریلوی مراکز پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان اہل سنت کے علماء روحانیت سے کوسوں دور اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کمر بستہ ہیں، اور بھارت میں دیوبندی اور وہابی طبقہ بدستور سیاسی سرپرستی حاصل کر رہا ہے. یہ سب ایک ہی منصوبے کا تسلسل ہے. تصوف کو مٹاؤ، سیاست کے نام پر اسلام کو تقسیم کرو. نتیجہ کیا ہے؟ تاریخ کا دائرہ مکمل ہوا. اسلام جو کبھی افغانستان سے محبت کے قافلے لے کر آیا کرتا تھا،
آج اسی افغانستان سے فرقہ واریت کے قافلے چل رہے ہیں، اور بریلی جو کبھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز تھا، آج فکری اور انتظامی حملوں کی زد میں ہے۔ لیکن امید باقی ہے، کیونکہ سلسلہ عشق منقطع نہیں ہوا۔ جو نور بلخ و بخارا سے چل کر بریلی تک پہنچا، وہ انشاءاللہ بریلی سے دوبارہ عالم اسلام کو روشنی دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور پالیسی ساز اس پہ کیا پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔